اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارا یہ قلیل سا ذکر اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن یوم تخریب جنت البقیع کا دن ہے۔ اسی سانحے کے سلسلے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ تمام تر محبان اہل البیت مراجع عظام علماء حقہ کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال نے اپنے قرآن مجید میں ایسے گھروں کو، ایسی جگہوں کو، ایسے مقام کو، ایسے مکان کو بلند اور بالا کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ جس گھر میں، جس مکان میں خداوند متعال کا ذکر کیا جاتا ہو، صبح شام خداوند متعال کی تسبیح کی جاتی ہو۔ اسی کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے کہ خداوند متعال کا نور ایسے گھروں میں رہتا ہے کہ جن کے بلند کرنے کی اجازت خود خداوند متعال نے مرحمت فرمائی ہے، کہ جن گھروں میں خدا کا نام لیا جاتا ہو، خدا کا ذکر کیا جاتا ہو اور خدا کی تسبیح و تقدیس کی جاتی ہو۔ اور ایسی جگہوں کی تزئین و آرائش، ان پر نقوش کا نقش کیا جانا، مختلف آرائشیں کرنے کی ترغیب خود روایات اور احادیث میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ بلکہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک مسجد ہوا کرتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں۔ خلیفہ سوم نے اس مسجد کو دوبارہ سے بنانے کی ٹھان لی اور بنائی بھی، یہاں تک کہ آگے روایت کے یہ الفاظ آتے ہیں فزاد فیہ زیادتاً کثیرہ، یعنی اس کو وسعت بھی دی، وبنا جدارہ بالحجارہ، پتھروں سے دیواریں بھی بنائیں، المنقوشہ والقص وسقفہ بالساج، نقش جو مختلف ڈیزائن مساجد کی خاص ڈیزائن ہوتی ہیں وہ بھی خلیفہ سوم نے اپنے زمانے میں اس مسجد کی کروائی۔ ابن ابی حاتم جو قرن دوم کا عالم دین ہے، مصنف ہے، مورخ ہے، وہ اسی آیت کے ذیل میں ایک روایت نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اذن اللہ فی بنائہا ورفعہا وَأَمَرَ بِعِمَارَتِهَا۔ وہ رسول خدا سے روایت نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ خدا نے مساجد کی بنا کی ہمیں اجازت دی ہے، اس کو بنانے کی اجازت دی ہے، اس کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، دیواریں بلند کرنے کی اجازت دی ہے۔ بڑے بڑے جیسے محلات بنائے جاتے تھے اس زمانے میں،
یہاں تک کہ ایک روایت آگے چل کے ہم پیش کریں گے کہ کیوں بنائیں مساجد، اسی کے ذیل میں ایک روایت ذکر کریں گے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں کو بہت زیادہ بلند کرتے تھے، تو مساجد کو بھی بلند کرنا چاہیے، تاکہ جو مساجد کا ایک خاص احترام ہے، جہاں پر خدا کا ذکر کیا جاتا ہے، ان جگہوں کا ایک خاص احترام ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ وَأَمَرَ بِعِمَارَتِهَا، اور خدا نے اس کی تعمیر کی اور اس کے بناوٹ کا حکم دیا ہے۔ وَتَطْهِيرِهَا، یہ اس کی تفسیر قرآن ہے ابن ابی حاتم کی، اس میں موجود ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 165 میں یہ روایت نقل کرتا ہے کہ ہمیں خدا نے اجازت دی ہے کہ ہم ایسی جگہوں کو بنائیں، بلکہ اس کو بلند و بالا بنائیں، اور خدا نے ہی حکم دیا ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً تعمیر کرایا جائے۔ ابن حجر عسقلانی، جس نے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی ہے، وہ ابن منیر سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگ جس طرح اپنے گھر بلند و بالا بناتے ہیں، اس کی تزئین کرتے ہیں، آرائش کرتے ہیں، خوبصورت ان کو بناتے ہیں، نقش و نقوش بناتے ہیں، تو یہی کام مساجد کے لیے کیا کریں، یہی کام مساجد کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ مساجد کا جو احترام ہے، مساجد کا جو تقدس ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم دائم رہ سکے۔ اور ایسی جگہیں کیوں بنائی جاتی ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے ہمارے مکتب اسلام میں؟ ہمارے مکتب اسلام میں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مسجدیں بنائی جاتی تھیں، رسول خدا وہاں پر تشریف رکھا کرتے تھے، لوگ آتے تھے، آپ کے محضر سے استفادہ کرتے تھے، آپ کے حضور سے استفادہ کرتے تھے۔ گناہگار جب آتے تھے آپ کے پاس، جس طرح قرآن میں آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اے میرے حبیب، اگر کوئی گناہگار آپ کی محفل میں آ جاتا ہے اور آپ سے یہ عرض کرتا ہے کہ میرے لیے خداوند متعال سے معافی کی طلب کرے، خود بھی معافی مانگتا ہے، رسول کو بھی وسیلہ بنا کر معافی مانگتا ہے، تو آگے آیت ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو خداوند متعال کو آپ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحیم پائیں گے، جو مومنین کے ساتھ خاص رحمت اور عطوفت کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہی رحمت ان کو اپنے اندر لیتی۔ سب سے پہلے اس آیت سے ہمیں وسیلہ سمجھ میں آتا ہے کہ وسیلہ لینا، وسیلے سے متمسک ہونا جائز ہے قرآن کی روح سے، کہ وہ لوگ آتے ہیں رسول کی بارگاہ میں، رسول سے کہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے طلب مغفرت کریں، وہ بھی مغفرت مانگتے ہیں، رسول بھی مغفرت مانگتے ہیں، پھر جا کر خداوند متعال ان کو معاف کرتا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اس دور میں بھی یہ رائج تھا کہ وہ رسول کے پاس آتے تھے اور اپنی گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول سے التماس کرتے تھے کہ اے رسول، ہمارے گناہوں کی معافی ہم اپنے خدا سے، ہمارے خدا سے لے کرتے۔ تو یہ قدیم دور سے چلا آتا ہے کہ رسول کی خدمت میں جائیں، رسول کے منتخب نمائندوں کی خدمت میں جائیں اور ان سے یہ التماس کریں، درخواست کریں کہ آپ بارگاہ خداوندی میں ہمارے حق کے لیے دعا کریں۔ یہ قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ اب کوئی یہاں پر یہ سوال نہ کرے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی آیت اور آپ کا استفادہ صحیح ہے اس آیت سے، لیکن رسول اس جہان میں نہیں رہے، رسول پردہ کر چکے ہیں، عالم بالا کی طرف سیر کر چکے ہیں۔ کیسا رابطہ، کیسی حاضری رسول کی بارگاہ میں، تو نہ یہ
ایک خیال باطل ہے۔ ہمارے پاس دلائلوں کے انبار ہیں، جس میں تو آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ مکتب اسلام میں قرآن کی روح سے موت ایک قسم کا انتقال ہے دوسری جگہ پر۔ موت انتہا نہیں ہے ایک کریکٹر کی، موت فنا نہیں ہے، بلکہ موت بقا کا نام ہے۔ موت ایک دروازے سے نکل کر دوسرے گھر میں داخل ہونے کا نام ہے۔ اس جہان کی جو بھی چیز آپ کو کامل نظر آتی ہے وہ در حقیقت اس جہان کی بنسبت ناقص اور کمتر ہے۔ وہ جہان کامل و اکمل ہے اس جہان کی بنسبت، اور جو بھی آپ کہتے ہیں، سنتے ہیں اور بولتے ہیں، اس جہان میں بھی وہ سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی ہم رسول خدا پر سلام بھیجتے ہیں تو وہ ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ ہماری صلوات اور درود جو ہم ان پر بھیجتے ہیں وہ ان کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ تو سننا اور جواب دینا دلیل ہے کہ وہ ابھی بھی رابطے اور ارتباط میں ہیں اور زندہ ہیں۔ اس جہان سے چلے گئے تو کیا ہوا، وہ ابھی تک ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں صلو علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، کہ مجھ پر صلوات درود بھیجا کریں، کہ یہ آپ کی صلوات اور درود بھیجنا مجھ پر پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو وہ صلوات اور وہ درود ہم تک پہنچتا ہے۔ تیسری دلیل السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب مومن خلوص نیت سے سلام پڑھتا ہے اور سلامتی بھیجتا ہے نبی مکرم کی ذات پر، تو یہ کوئی تشریفاتی سلام نہیں ہے، مقام و منزلت کا سلام نہیں ہے کہ آپ رسالت کے مقام پر صلوات بھیجتے ہیں، نہ، بلکہ شخص پیغمبر پہ صلوات بھیجتے ہیں، شخص پیغمبر پہ سلام بھیجتے ہیں، بلکہ یہ حقیقی سلام ہے جو ایک زندہ موجود دوسرے موجود کو سلام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دارقطنی عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا من حج فزار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جو بھی شخص حج کے لیے آتا ہے، معمولاً پہلے دور میں حجاز کے سفر کی وجہ یہی حج بیت اللہ ہوا کرتی تھی، اسی کو بیان کرتی ہوئی یہ حدیث نظر آتی ہے کہ جو بھی آتا ہے اور میری قبر کی زیارت میری وفات کے بعد کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہو۔ اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا ویسے زیارت رسول خدا کو جاتا ہے، اگر وہ بلند آواز سے گریہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، توسل کرتا ہے، تو وہاں پر لوگ ان کو روکتے ہیں کہ خدا نے روکا ہے کہ اپنی آواز رسول کی آواز سے زیادہ نہ بڑھاؤ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآنی حکم ہے۔ یعنی ان کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ یہ اس جہان میں اب بھی سنتے ہیں، اب بھی ہماری التماس سنتے ہیں، درخواستیں سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کی مقبولیت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں کہ رسول خدا بعد از وفات بھی ہمارے ساتھ ارتباط میں اور ہمارے سلام سنتے ہیں، درود ان تک پہنچتے ہیں۔ یہ ساری احادیث اور سرنامہ ایک کلام والی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسے گھروں کو بلند و بالا رکھا جائے، تزئین کی جائے، زینت دی جائے، آرائش کی جائے، ان کی اچھے نقوش نقش کیے جائیں، خوبصورت بنایا جائے، تاکہ لوگ آ سکیں خدا کے حضور، نبی کے حضور آ سکیں
اور نبی کے توسل سے خداوند متعال کے حضور معافی مانگ سکیں اور قرب خدا حاصل کر سکیں۔ تو جن گھروں کو خداوند متعال رسول خدا نے رفعت اور بلندی دینے کا امر کیا ہو، مسلمان اس کو گراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک دفعہ نہیں، دو بار جنت البقیع پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 1344 ہجری یہ دوسری بار حملہ تھا جنت البقیع پر۔ اس سے پہلے 1221 ہجری میں بھی تقریباً 1.5 سال مدینے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، خون ریزی، جنگیں، غارت گری ہوئی، پھر اس کے بعد قبرستان بقیع کو ویران کر دیا گیا۔ 40 پیٹیاں جس میں الماس، یاقوت، جواہرات اور قیمتی پتھر، 100 تلواروں کے نیام جو سونے کے بنے ہوئے تھے اور ان پر مختلف قیمتی پتھر لگے ہوئے تھے، چوری کیے گئے، غارت کیے گئے۔ یہ پہلے حملے کی بات ہے۔ دوسرا حملہ 1344 ہجری 8 شوال المکرم کو ہوا۔ اس حملے میں بھی پہلے محاصرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خون ریزی ہوتی ہے، اور جب یہ غالب آ جاتے ہیں ظالم جابر حکمران، تو آ کر جنت البقیع کو ویران کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ان کی جنایات کے قصے ہمیں ملتے ہیں۔ خود ایک عرب مورخ ہے صلاح الدین مختار کے نام سے، تاریخ المملکت السعودیہ کما عرفتو کے نام سے کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1216 ہجری میں کربلا پر انہوں نے حملہ کیا، تقریباً 5 سے 6 ہزار افراد کو قتل کیا، بے گناہ شہید کیا، ان کے گھروں کو لوٹا، عصمت دریاں کی، جو ان کے اموال تھے وہ مال غنیمت کے طور پر لے گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس میں آئے، وہاں پر جو بھی قیمتی سامان تھا، یہاں تک کہ روضہ امام حسین میں جو فرش بچھے ہوئے تھے، قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، وہ لوٹ کے لے گئے اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آئے۔ عثمان بن بشر، ایک اور عرب مورخ ہے عثمان بن بشر کے نام سے، وہ لکھتا ہے کہ یہ غارت گری ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے روضہ امام حسین کی حد کے حرمت کی، یہاں تک کہ گنبد مولا حسین کو منہدم کر دیا۔ یہ جرائم ان کے پوری تاریخ میں لکھے جا چکے ہیں، یہ فقط بغض علی میں کیے گئے، خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ بغض میں کیے گئے، وإلا ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ جو احادیث وہ بیان کرتے ہیں، ایک حدیث مولا علی سے بیان کرتے ہیں، وہ سندن مخدوش ہے، ضعیف ہے، ہمارے ہاں بھی، اہل سنت برادران کے ہاں بھی کسی طرح بھی قابل دفاع نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کا مضمون بھی مخدوش ہے، اور جو احادیث منسوب کرتے ہیں رسول خدا سے وہ بھی ضعیف ہے۔ یہ قرآنی آیات کہہ رہی ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، آیات کے مقابلے میں روایات لے آتے ہیں، حالانکہ اس سے بڑی کیا کم فہمی، کم علمی کیا ہوگی کہ ایک طرف سے قرآن ہے، دوسری طرف سے احادیث کو لایا جا رہا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال اپنے آخری سفیر امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے، اور ان کے ہاتھوں ہم اپنی آنکھوں سے بقیع کی تعمیر دیکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔